والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن الله فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ. آواز کھول وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد محترم حاضرین، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کا تیسرا پارہ ہے. اللہ جل وعلا نے اپنے برگزیدہ جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کمالات کا ذکر فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام عطا فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر باذن اللہ. فرماتے ہیں کہ میں بناتا ہوں، خلق کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورتی. مٹی سے پرندے کی مورتی بناتا ہوں اللہ کے حکم سے. فَأَنفُخُ فِيهِ، تو میں اس میں پھونک مارتا ہوں. فَيَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ مورتی اللہ کے اذن سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتی ہے. یہ اعجاز نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمایا. دوسرا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں ابرس اور اکما کو شفا دیتا ہوں. اکما اس کو کہا جاتا ہے جس کا چہرہ ہو لیکن اس کے چہرے پر آنکھیں نہ ہوں. آنکھوں کے بغیر چہرہ.
اور ابرس اس کو کہا جاتا ہے جس کے چہرے پر آنکھیں ہوں لیکن ان آنکھوں میں بینائی نہ ہو. ایک وہ جس کی آنکھیں ہی نہ ہوں اور دوسرا وہ جس کی آنکھیں تو ہوں بینائی نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اکما اور ابرس دونوں کو شفا دیتا ہوں. اور آپ شفا کس طرح دیا کرتے تھے؟ 50 ہزار لوگ ایک وقت میں آپ کے سامنے آتے تھے اور آپ ان کو شفا دیتے تھے. اور شفا دینے کا انداز کیا ہوتا؟ اپنے کاشانہ نبوت سے نکلتے، وہ جتنے لوگ سامنے ہیں ان میں کچھ اکما ہیں، کچھ ابرس ہیں، کچھ وہ ہیں جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کی آنکھیں ہیں ان میں بینائی نہیں ہے. اللہ کے نبی تشریف لاتے، اب 50 ہزار میں سے ایک ایک شخص کو پکڑ کر دم کرنا، اس کو چیک کرنا، اس کا علاج کرنا، تو یہ تو بڑا وقت چاہیے. آپ کیا کیا کرتے تھے؟ تشریف لاتے، 50 ہزار کا اجتماع ہوتا، سارے اندھے، سارے نابینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف گزرتے سامنے سے اور پورے اجتماع پر یوں اشارہ فرماتے، یوں اشارہ فرماتے. جس طرف آپ کا اشارہ ہو جاتا، جو اندھا سامنے آتا اس کو آنکھیں مل جاتی. اور جو اکما ہوتا، جس کے چہرے پر آنکھ کا نشان تک نہیں ہوتا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اشارہ فرماتے، اس ایک اشارے میں اس کے چہرے پر آنکھ بھی بن جاتی، ابرو بھی بن جاتے، بھویں بھی بن جاتی، آنکھ کا ڈھیلا بھی بن جاتا، اس میں روشنی بھی آ جاتی. یہ اشارہ کوئی عام تو نہیں، اللہ کے پیغمبر کا اشارہ ہے. فرمایا میں شفا دیتا ہوں اکما کو، ابرس کو. اور تیسرا اعجاز کیا فرمایا؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے. اور چوتھا اعجاز نبوت فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں خبر دیتا ہوں کس کی؟ بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھا کر آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو، میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں. یہ قرآن ہے، جس کا انکار کرنے والا کافر ہے. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمائے. ایک مرتبہ دوہرا لیتے ہیں، کیا اعزاز عطا فرمائے؟ مٹی سے پرندے کی مورتی بناتے اور اس کو پھونک مارتے، اس میں جان آ جاتی، وہ حقیقی پرندہ بن کے اڑنے لگتا. پھر فرمایا اکما اور ابرس کو میں آنکھیں دیتا ہوں، شفا دیتا ہوں. پھر فرمایا جو کچھ تم کھا کر آئے ہو، گھروں میں چھوڑ کر آئے ہو، اس کی خبر دیتا ہوں. اور پھر فرمایا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. مجھے بتائیے اعجاز ہے کہ نہیں؟ پیغمبر کی شان ہے کہ نہیں؟ اتنی عظمتیں، اتنی شانیں، اتنی رفعتیں جب ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام میں دیکھی تو پوچھا کہ آپ اپنا تعارف تو کرائیے کہ آپ کون ہیں. تو فرمایا میرا تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ شب اسرا مصطفیٰ میرے امام تھے، میں ان کا مقتدی تھا. شب اسرا مصطفیٰ میرے امام تھے، میں ان کا مقتدی تھا. وہ میرے مقتدا تھے، میں ان کا مقتدی تھا. وہ میرے آگے تھے، میں ان کے پیچھے تھا. تو دنیا والوں، جس نبی کے مقتدی کی اتنی شانیں ہیں تو نبیوں کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے
جناب عیسیٰ پیغمبر کی اتنی شانیں ہیں تو عیسیٰ کو نمازیں پڑھانے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور اسی طرح اشارہ کیا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے. آپ فرماتے ہیں عیسیٰ خاک اوے انہاں دے دردی او گھن تیمم کردہ او تائیوں دستے مبارک اسدا او شافع ہر ضرردہ. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں مردے زندہ کرتا ہوں. کسی نے امام شرف الدین بوصیری کے سامنے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تم مردے زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ تو امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایسے عاشق رسول تھے کہ جو منہ سے بات نکالتے وہی نبی کی نعت بن جاتی. تو آپ نے تڑپ کے فرمایا کہ جس مردے کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ہے وہ ہے جس کے جسم میں کبھی نہ کبھی تو جان تھی، کبھی نہ کبھی تو روح تھی، کبھی نہ کبھی تو اس کے جسم کا یہ جو ڈھانچہ مردہ ہے بھائی کبھی تو ماضی میں زندہ تھا، اس میں روح تھی، اس میں جان تھی، چلی گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو گئی ہوئی واپس آ گئی، گئی ہوئی واپس آ گئی. آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ان مردوں کو زندہ فرماتے تھے جن میں کبھی نہ کبھی جان ہوتی تھی. میرے مصطفیٰ نے ان مردوں کو زندگی دی ہے جن میں کبھی جان تھی ہی نہیں، جن میں کبھی جان تھی ہی نہیں، جن میں کبھی روح تھی ہی نہیں. اب میں عرض کرتا ہوں امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کو حدیث سنائی. آپ بھی وہ حدیث سنیں. ہاں کتنے افسوس کی بات ہے کہ قوم میاں محمد کا کلام سن کے سبحان اللہ کہے اور حضرت محمد کی حدیث سن کے سبحان اللہ نہ کہے، بلند آواز سے کہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے ایک آنے والا آیا جو عربی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام نہیں ہے. آقا کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں پر ویسا نہیں جیسے عیسیٰ تھے، میں اللہ کا رسول ہوں ویسا نہیں جیسے موسیٰ تھے، میں اللہ کا رسول ہوں ویسا نہیں جیسے نوح تھے، میں اللہ کا رسول ہوں ویسا نہیں جیسے ابراہیم تھے. پوچھا آپ کیسے رسول ہیں؟ فرمایا وہ کسی قوم کے رسول تھے. الیکم جمیعا، میں خدا کی ساری خدائی کا رسول بن گیا. وہ عربی تھا، غلام نہیں تھا. کہتا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو رسولوں کے پاس تو دلیل ہوتی ہے، معجزے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دلیل وہ دوں گا جو تو چاہے. فرش کی چاہیے تو فرش کی دیتا ہوں، عرش کی چاہیے تو عرش کی دیتا ہوں.
کہتا ہے تو مشرق کو مغرب بنا دیتا ہوں، مغرب کو مشرق بنا دیتا ہوں۔ بول کیسی دلیل چاہیے؟ اب ایک آدمی مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی آ کر کہے کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے۔ کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے۔ آپ اس کو کہیں گے بول بھائی جتنے چاہیے، بول بھائی جتنے چاہیے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس بے حساب ہو۔ جتنے چاہیے، اگر وہ 1,00,000 مانگ لے اس کے پاس 1000 ہو تو پھر، اگر وہ کروڑ مانگ لے اس کے پاس 1,00,000 ہو تو پھر۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ بھائی جتنے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بے حساب ہے، بس جتنے تو مانگے گا اتنے ملیں گے۔ میرے نبی نے مطلق فرمایا معجزہ وہ جو تم چاہو۔ مطلب یہ تھا کہ جو چاہو گے محمد خدا کی توفیق سے کر کے دکھا دے۔ عربی یہ سن کر حیران رہ گیا، اس نے سر اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا کہ اب میں کیا بولوں۔ صحرا تھا، صحرا، اسے دور کھڑا کیکر کا درخت نظر آیا، تو کھڑے کھڑے کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں نا تو میں مان جاؤں گا اگر وہ کیکر کا درخت وہاں سے چلے، وہاں سے چلے، آپ کے سامنے آئے، پہلے کھڑا ہو جائے، پھر جھک کے آپ کو سلام کرے، اور پھر آپ کا کلمہ پڑھے، تو میں مان جاؤں گا۔ کمال، منگن والے بھی کمال سمجھ۔ اللہ اکبر، میں مان جاؤں گا۔ میرے نبی مسکرا پڑے۔ کم از کم میری مسجد میں آنے والوں مصطفیٰ کی مسکراہٹ کی بات آئے تو سبحان اللہ ضرور۔ میرے نبی مسکرا پڑے، زہرا کے بابا مسکرا پڑے، آقا کونین علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اپنی گل تے پکا روی، اپنی گل تے پکا روی، او تے مننے گا، او تے آئے گا، او تے کلمہ پڑھے گا، تو اپنی گل تے پکا روی۔ وہ کہندا حضور جی وہ پڑھ لوے گا تو میں بھی پڑھ لواں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمایا میں نہیں جاتا اس کے پاس، میں نہیں جاتا، تو جا، تو جا۔ وہ اگلی بات سنیے، لطف آئے گا۔ تو جا اور اس کو یہ نہ کہنا کہ محمد بلا رہے ہیں، میرا نام نہ لینا، بس اشارہ کرنا، کہہ دینا کہ جو وہ کھڑے ہیں نا تجھے وہ بلا رہے ہیں، تجھے وہ بلا رہے ہیں۔ اگر میں نبی ہوا تو دیکھنا کیسے مجھے دیکھ لے گا، کیسے پہچان لے گا، کیسے آ جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت وہ عربی اس کیکر کے درخت کے قریب جاتا ہے اور جا کر انگلی سے اشارہ کر کے کہتا ہے اے درخت تجھے وہ بلا رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم، درخت پہلے آگے کو جھکا، پھر پیچھے کو جھکا، پھر دائیں کو جھکا، پھر بائیں کو جھکا، بڑے ادب سے درخت نے زمین سے اپنی جڑیں نکالی، جھومتا جھومتا نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا، جدھر میرے نبی کھڑے تھے درخت سیدھا دوڑتا ہوا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا ہے، نبی کے قدموں میں۔ امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں، فرماتے جاءت لدعوته الاشجار ساجدة، جاءت لدعوة الاشجار ساجدة، تمشي على ساق بلا قدم، مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سنو اچھا امام کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، وہ بلائیں تو درخت سجدہ کرتے ہوئے آ جاتے ہیں. اگلا جملہ سنو امام بوصیری کا، تمشی علی ساقن بلا قدم، کہتے ہیں چلا تو قدموں سے جاتا ہے، درخت کے قدم کوئی نہیں، درخت کے پیر کوئی نہیں، پر نبی نے بلایا نا، قدم کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، لیکن جب نبی نے بلایا تو اپنی پنڈلیوں پر دوڑتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا. نبی بلائیں تو درخت کیسے نہ آئے؟ حضرات گرامی قدر جسم کا درخت میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، پہلے آ کر سیدھا کھڑا ہے، پھر جھک کر میرے نبی کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے، سلام کرتے ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہو. جب درخت نے گواہی دی نا تو میرے نبی نے فرمایا ہاں بھائی اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا جی جس نبی کو درخت سلام کرے میں کیوں نہ کروں، جس نبی کا کلمہ درخت پڑھے میں کیوں نہ پڑھوں. میں مثال یہ دے رہا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جس مردے کو زندہ کرتے تھے اس میں کبھی نہ کبھی تو جان ہوتی تھی، روح ہوتی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ درخت ہے جس میں آج بھی جان نہیں، ماضی میں بھی نہیں تھی، کبھی بھی جان اس میں نہیں آئی. میرے نبی نے جان بھی ڈالی، پھر درخت میرے نبی کی طرف دوڑ پڑا، گویا درخت نے نبی کو دیکھ بھی لیا، میرے نبی نے اس کو آنکھیں بھی عطا کر دی. اور درخت چلتے نہیں ہوتے، میرے نبی نے توجہ فرما کے درخت کو ٹانگیں بھی عطا کر دی. اور پھر میرے نبی کی بارگاہ میں آیا تو میرے نبی نے اس کو شعور بھی عطا کر دیا، عقل بھی عطا کر دی، فہم بھی عطا کر دیا، ادراک بھی عطا کر دیا. اس نے نبی کو جان بھی لیا، پہچان بھی لیا، اور کلمہ پڑھ کے مان بھی لیا. عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، اور محمد کے معجزوں نے مسیحا بنا دیے ہیں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے زندہ کرتا ہوں. جدہ مقتدی مردے زندہ کرن اللہ ہوئے دی امام دی شان دا عالم کی. میرے آقا جلوہ فرما ہے، ابو جہل آیا، مٹھی بند کی ہوئی، کہتے ہیں انت رسول اللہ، محمد تو اللہ دا رسول ہے؟ فرمایا ہاں انی رسول اللہ علیکم جمیعا. 1.25 انبیاء میں یہ اعلان صرف میرے نبی نے کیا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا. یہ جمیعا کا اعلان کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، صرف آمنہ کے لال کے حصے میں آیا. بند مٹھی. کہتا ہے اگر تو رسول ہے تو پھر مجھے بتا میری مٹھی میں بند ہے کیا.
میری مٹھی میں بند ہے کیا؟ کافراں دا بھی پیو ہے، پھر بھی جاندا ہے کہ نبی وہی ہوندا ہے جڑا اندر دی بھی خبر رکھدا ہوئے تے باہر دی بھی خبر رکھدا ہوئے۔ مٹھی بند کر کے کہتا بتا میری مٹھی میں بند ہے کیا؟ تو میرے آقا مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمان لگے میں دساں یا اندر دی شے آپ ہی بولے؟ میں بتاؤں کہ اندر کی چیز خود بولے؟ اس نے کہا جی وہ بولے تو پھر تو بلے ہی بلے۔ میرے نبی نے فرمایا تیری اس بند مٹھی میں کیا ہے؟ اچھا میں نہیں بتاتا، وہ چیز خود بتائے گی۔ صرف توجہ فرمائی میرے نبی نے، توجہ فرمائی، توجہ۔ تو خدا کی قسم ابو جہل کی مٹھی بند مٹھی کے اندر سے کنکریاں تسبیح پڑھنے لگی، ایک روایت میں آیا کلمہ پڑھنے لگی، ایک روایت میں آیا کہ بلند آواز سے کہنے لگی لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ او ساڑھے وال توجہ فرمانا لیا تو اللہ کا رسول ہے، تو اللہ کا رسول ہے۔ اب بند مٹھی کے اندر کیا ہے؟ میرا نبی تو جانتا ہی جانتا ہے، لیکن جب نبی اس بند مٹھی پہ توجہ ڈالتا ہے تو بند مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بھی جان جاتی ہے کہ باہر اللہ کا رسول کھڑا ہے، باہر اللہ کا رسول کھڑا ہے۔ یہ اچھا باہر کون ہے؟ کیونکہ کنکریوں کے لیے تو پردہ ہے نا، وہ تو قید ہے، وہ تو بند ہے، وہ تو مخفی ہے۔ باہر کیا ہے؟ کنکریاں تو نہیں جانتی، تیرے میرے ہاتھ میں ہو تو نہیں جانتی، ابو جہل کے ہاتھ میں ہو تو نہیں جانتی، لیکن جب توجہ مصطفیٰ کی پڑ جائے، جب توجہ میرے نبی کی ہو جائے تو کنکریوں کو بھی شعور مل جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اے ابو جہل اے پیو تے دے پتر دی بھی گل سن۔ اکرمہ میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، زہرا پاک کے بابا جان ندی کنارے بیٹھے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یا اکرمہ کے میرے نبی کی بارگاہ میں کہتا ہے تو اللہ کا رسول ہے؟ آمینہ کے لال نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہتا جی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اس ندی کے پرلے کنارے پر وہ جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر جو پتھر پڑا ہوا ہے، اگر وہ پتھر پانی پر چل کر آئے، آپ کے قدموں میں آ کر بولے، آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ میرے نبی نے ادھر کھڑے کھڑے اس پتھر پر توجہ ڈالی۔ رب کعبہ کی قسم، جس طرح انسان پانی پر تیرتا ہے، وہ پتھر تیرتا تیرتا میرے نبی کے قدموں میں آ کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ پتھر ادھر کنکر ادھر پتھر۔ اچھا ان کنکروں میں کبھی جان تھی؟ اس پتھر میں کبھی جان تھی؟ یہ تو جامد چیز ہے، نہ روح ہے نہ جان ہے، بے جان چیز۔ عیسیٰ علیہ السلام ان مردوں کو زندہ کرتے تھے جن میں کبھی نہ کبھی جان ہوتی تھی۔ میرے مصطفیٰ جب توجہ فرماتے رب پتھروں کو بھی جان عطا فرما دیتا، اور صرف جان نہیں، عقل بھی، شعور بھی، فہم بھی، ادراک بھی، ٹانگیں بھی، آنکھیں بھی، زبان بھی، اور زبان سے مصطفیٰ کا کلمہ بھی۔ ہاں ایک بی بی میرے نبی کی بارگاہ میں آئی، آج میرا موضوع یہی ہے، پتہ چلے ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ یہ ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، اپنے نبی سے رشتہ محبت کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔
بی بی آئی امتحان لینے کے لیے. کچھ لوگ مولوی دا بھی امتحان لیندے ہیں، لیکن قربان جاؤ انہوں لوگوں تے جو نبیاں دے نبی دا امتحان لے رہے ہیں. کمال لوگ سن. بی بی آئی امتحان لیں، 2 ماہ کا بچہ اس نے اٹھایا ہوا. اس نے کوئی سوال سوچ رکھے تھے کہ میں پوچھوں گی، تو سوال پوچھنے میرے نبی کی بارگاہ میں آئی. ابھی حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے کون سا سلام کرنا تھا؟ بد مذہب بے ایمان کافرہ تھی، امتحان لینے آئی تھی. جو بچہ اٹھائے، دربار رسالت میں جو ہی داخل ہوئی نا، تو 2 ماہ کا بچہ بلند آواز سے بول کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. توجہ کی تھی جی. 2 ماہ کا بچہ. وہ بی بی امتحان لین آئی تھی، آپ پہ امتحان چ پہ گئی. وہ 2 ماہ کا بچہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پاک جمال دیکھ کر اپنی ماں کی آغوش میں بیٹھا، بڑے فصیح انداز میں کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے نبی نے بچے کو بی بی کے ہاتھوں سے لیا، اپنے سینے لگایا. زہرا پاک کے بابا جان نے فرمایا او ننھے بچے، تجھے سلام کرنے کا شعور کس نے دیا ہے؟ تجھے سلام کرنے کا سلیقہ کس نے سکھایا ہے؟ تجھے سلام کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ تجھے کس نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ بچہ بول کے کہتے ہیں آمنہ کے لال، میں آپ کے دربار میں آنے لگا، راستے میں مجھے جبریل ملا. راستے میں مجھے جبریل ملا. جبریل نے کہا بچے دھیان سے جانا، تو کسی عام کے پاس نہیں جا رہا، تو نبیوں کے امام کے پاس جا رہا ہے. حضور مجھے جبریل نے سلام سکھایا ہے، مجھے جبریل نے سلام سکھایا. میرے نبی نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے حضور میری ماں بدبخت ہے، اس نے میرا نام عبد العزا رکھا ہے. لیکن جب جبریل آیا، جبریل نے مجھے سلام بھی سکھایا، مجھے میرا نام بھی بتایا. آقا فرماتے تیرا نام تیری ماں نے عبد العزا رکھا ہے، جبریل نے کیا رکھا ہے؟ وہ بچہ کہتے ہیں حضور جبریل مجھے ملا ہے، اس نے سلام سکھایا اور کہنے لگا بچے آج کے بعد تیرا نام عبد العزا نہیں ہے، تیرا نام عبد العزیز ہے. اچھا، بچے کی یہ فصیح و بلیغ گفتگو سن کر اس کی ماں حیران رہ گئی، گر کے قدموں پہ قربان ہو گئی، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئی. او ان بولیاں نو انہوں دیکھو نا 2 مہینے دا بچہ میں بولدا ہوں اے ان بولا بچہ ہے، لیکن مصطفیٰ دی بارگاہ چ آ گیا نا. او ان بولیاں نو بلا جان دائے، او گنگیا تو گلا. ایک اور بی بی میرے نبی کی بارگاہ چاہیے، 6 سال دا بچہ تے بڑا سونا بچہ. عرض کر دی آقا اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے ایڈا سونا ویکھو نا، تے 6 سال دا ہو گیا بولتا نہیں. تو میرے نبی توجہ کر کے فرمایا بیٹے تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو بچہ بڑی پیاری جی بولی بول کے کہنا سونیا انج کسے بلایا ہوئے تے بولا نا، انج کسے بلایا ہوئے تے او ان بولیاں نو بلا جان دائے، او گنگیا تو گلا کرا جان دائے، او سڑیا کھجورا اگا جان دائے، تے پتھرا تو کلمے پڑھا جان دائے، او پتھرا تو کلمے جان جان کے پڑھو، پتھرا تو کلمے پڑھا جان دائے، او پتھرا تو کلمے
حضرات گرامی، مسجد نبوی ہے، میرے نبی دے مہمان آ گئے 3000 یمنی، 3000 یمنی مسجد نبوی تے سارے ہی بے ایمان یمنی۔ ایک بندہ بھی انہاں وچ مومن ہے تے کروں ٹرے نا تے اپنا بت بھی نال ہی چک لیا کہ کتے راج عبادت دا ویلا ہو گیا تے آپاں خدا لبدے پھراں گے۔ آہو کیسا دین تے کیسا مذہب تے کیسا ایمان ہے، خدا نو نال چکی پھر دینا۔ جتھے عبادت دا ویلا ہویا سامنے رکھاں گے، پوجا پاٹ کر لواں گے۔ انہاں نو نہیں سی پتا کہ اے جدی اسی پوجا کرنے ہاں اے اج آپ کسے دا مرید ہون چلے ہے۔ حضرات گرامی 3000 یمنی میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ زہرا پاک کے بابا جان مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، دائیں بائیں صحابہ کی جماعت ہے۔ آمنہ کے لال کی نگاہ پاک نے دور سے دیکھا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ جگہ خالی کرو، میرے مہمان آ گئے نے۔ سارے صحابہ باہر ہیں، ساری مسجد یمنیہ نل پر گئی۔ انہاں کیتا کی اپنا معبود وہ پتھر دی مورتی ان دائرہ بنا کے بہ گئے نا تے سامنے محراب مسجد دے وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، محراب والی جگہ تے تو محراب تے ہوندا نہیں سی، محراب والی جگہ سرکار تشریف فرمان، انہوں نے اپنا بت جڑا ہے نا مصطفیٰ کریم دے سامنے رکھ دیتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے درس ہدایت دیا، واعظ و نصیحت کیا۔ اس پوری جماعت کا ایک امیر تھا، وہ امیر سارے والوں گل کردا سی۔ سرکار نے جس وقت دعوت دی تو ان کا امیر بولا، کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں میں رسول ہوں، تو رسول تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل ہو، کوئی معجزہ ہو۔ آپ اگر رسول ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کوئی دلیل دکھا دیں ہم مان لیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اچھا دلیل کیسی ہونی چاہیے؟ کہنے لگا جی جیسی بھی ہو۔ انہاں بھی جڑا سب تو پرانی عمر دا بندہ سی نا بابا بڈھڑا، سرکار فرمایا بابا اے جڑا میرے اگے رکھیا یہ کی ہے؟ وہ کہندا جی دھیان نال بولیا جے اے ساڈا خدا ہے، اے ساڈا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا کتنا وقت ہو گیا دی پوجا کرنا ہے؟ بابا کہندا جی 80 سال ہو گئے۔ میرے نبی نے دوسرے سے پوچھا، وہ کہتا جی 50 سال ہو گئے، کوئی کہتا 40 سال ہو گئے۔ زہرا پاک کے بابا جان نے فرمایا یہ تمہارا معبود ہے، بقول تمہارے، تم نے 80 سال اس کو پوجا ہے، 50 سال اس کو پوجا ہے، 20 سال اس کی پرستش کی ہے، پر مجھے یہ بتاؤ آج تک اس تمہارے خدا نے کبھی تمہارا حال پوچھا ہے؟ کبھی تمہاری بات سنی ہے؟ کبھی تمہارا حال چال پوچھا ہے؟ کبھی کلام کیا ہے؟ سارے یک زبان ہو کر بولے اے محمد کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو پتھر کی مورتی ہے، یہ بولتا نہیں ہے۔ زہرا پاک کے بابا جان مسکرا کے بولے، فرمایا تم چاہو تو نہیں بولتا، آج محمد چاہے گا تو بولے گا۔ بقول تمہارے خدا تمہارا ہے، بقول تمہارے معبود تمہارا ہے، تم نے پوجا کی ہے، مانا تم نے ہے، تراشا تم نے ہے، اس کا منہ تم نے بنایا ہے، آنکھیں تم نے بنائی ہیں، کان تم نے بنائے ہیں، ان کانوں سے تمہاری سنتا نہیں، اس منہ سے تمہارے ساتھ بولتا نہیں، ان آنکھوں سے تمہیں دیکھتا نہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل سچ ہے۔ فرمایا پھر اگر یہ سچ ہے نا تو اگلا سچ بھی دیکھو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بت، اے پتھر کی مورتی، اے جلدی دس میں کون ہاں؟ پتھر دی مورتی جلدی دس میں کون؟ رب کعبہ دی قسم پتھر وچ حرکت پیدا ہو گئی، اودا منہ کھل گیا تے وچوں آواز نکلی اشہد اللہ الہ الا
اللہ واشہد انک رسول اللہ، پتھرا تو کلمے پڑھا جاندا ہے، پتھرا تو کلمے، او پتھرا تو کلمے، اچھی بولو، پتھرا تو کلمے پڑھا جاندا ہے، او پتھرا تو کلمے۔ توجہ ہے؟ اس پتھر کو شعور کس نے دیا؟ اس پتھر کو زبان کس نے دی؟ اس پتھر کو کلمہ پڑھنے کی طاقت کس نے بخشی؟ فقط میرے نبی کی ایک توجہ نے، میرے نبی کی ایک توجہ نے ٹھوکر نہیں ماری، ٹھوکر مار کے نہیں کہا کہ بول، نہیں، صرف توجہ فرمائی۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ اور اگر یہ نہیں سمجھے تو اعلیٰ حضرت کو تو سمجھ ہی جاؤ گے، فرماتے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گئے، پاوے پتھر تے پہ گئی، دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ مقام صحابہ ہے، علی کی گود میں نبی کا سر ہے، دوا دنا کٹھا آیا پھر بھی تسا سبحان اللہ نہیں آتی۔ علی کی گود میں نبی کا سر ہے، علی کی گود میں نبی کا سر ہے، مقام صحابہ ہے، وقت اثر ہے، مقام صحابہ ہے، وقت اثر ہے، علی کی گود میں نبی کا سر ہے۔ نبی کی نماز اثر ادا ہو چکی، علی کی باقی ہے، علی کی باقی ہے۔ سورج غروب کی طرف جا رہا ہے، علی پاک کا دل ڈوب رہا ہے، ڈوب رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، علی کا دل ڈوب رہا ہے کہ کہیں یہ غروب ہو ہی نہ جائے، میں نے تو نماز نہیں پڑھی، میری تو اثر رہتی ہے، کہیں ڈوب ہی نہ جائے۔ وہ ڈوبتے ڈوبتے ڈوب گیا، حضرت علی پاک کی نماز قضا ہو گئی۔ اس نماز کی قضا ہونے کے غم میں علی پاک کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ علی دی ایک رہ گئی تے رون لگ پے، تے ساڑیاں کنیاں رہندیاں نے، کدی دھیان کیتا جائے تے منن والے اسی مولا علی دے ہاں، ہاں جی، سانو دوزخ ساڑ سکتا ہے، اسی تے علی دے منن والے ہیں۔ میں کہا علی تو وہ ہے جس کی ایک نماز رہ جائے تو علی رو پڑے۔ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جس وقت عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، میرے مولا حضرت علی پاک کے آنسو ان کے رخسار سے چلتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے پر جس وقت علی کا گرم گرم آنسو گرا، میرے نبی نے آنکھ کھولی، فرمایا علی 14 طبق کائنات کا مالک و مختار تیری گود میں لیتا ہے، پھر بھی تو رو رہا ہے۔ علی 14 طبق کائنات کا مالک و مختار بادشاہ تیری گود میں، پھر بھی تو رو رہا ہے۔ عرض کی حضور کچھ نہیں، آپ آرام کیجئے۔ اج دا کوئی ملوانہ ہوندا نا تو انہیں کہنا جی سرکار تھوڑا جا اٹھیا جے میں نماز پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا جن کو نماز سے بڑی محبت ہے، وہ کہتے ہیں نبی نو چھوڑو یار، نمازاں پڑھی جاؤ، روزے رکھی جاؤ۔ علی پاک نے فرمایا نہیں، نبی قربان نہیں کرنا، نماز قربان کرنی ہے۔
حضرات گرامی قدر مولا کائنات نے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام پر، ادب و احترام پر اپنی نماز قربان کر دی، عصر کی نماز قربان کر دی، اپنی عبادت قربان کر دی۔ علی جانتے تھے نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں بھلا کب ادا ہو، آقا پھر یہ لمحہ آئے کہ نہ آئے۔ میرے نبی نے فرمایا علی نماز قضا ہو گئی اس لیے رو رہے ہو۔ عرض کی حضور دکھ کی بات یہ ہے کہ زندگی میں کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، زندگی میں کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، آج پہلا موقع ہے، نماز قضا ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ مسکرا کے بولے، آقا نے فرمایا علی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ علی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ علی مسکرا کے عرض کرتے ہیں آقا سر آپ کا میری گود میں ہو اور پھر نماز قضا پڑھوں، نماز قضا پڑھوں؟ آقا نہیں، میں تو ادا پڑھوں گا، میں تو اچھا ادا پڑھنی ہے؟ جی آقا ادا پڑھنی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم انہو کان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ اے اللہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا، تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا، علی کے لیے سورج واپس کر دے۔ علی کے لیے سورج، علی تیری اطاعت کر رہا تھا، تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا، علی کے لیے سورج واپس کر۔ علی تیری اطاعت، ہم دسو نماز ادا کرنا خدا دی اطاعت ہے یا قضا کرنا خدا دی اطاعت ہے؟ ادب مصطفیٰ، خدمت مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ میں جو نماز قضا ہو جائے وہ قضا بھی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے، وہ قضا بھی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ علی اللہ تیری اطاعت کر رہا تھا، تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا، تو آواز آئی محبوب کیا چاہتے ہو؟ اللہ علی چاہتا ہے کہ میں نماز ادا پڑھوں، تو سورج تو غروب ہو گیا، اب علی نے نماز ادا کرنی ہے، تو اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، اپنے علی کی نماز ادا دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی کی نماز ادا کرنے کے لیے سورج کو لوٹا، سورج کو واپس کر، دعا مانگی، سورج واپس نہیں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب مجھے نہ کہو، یا اللہ تجھے نہ کہوں، خالق تو ہے، سورج کو پیدا کرنے والا تو ہے، تیرے اشاروں سے حکم سے چلتا ہے، تو پروردگار تجھے نہ کہوں تو کس کو کہوں؟ فرمایا محبوب ٹھیک کہتے ہو، خالق میں ہوں لیکن مالک تو تو ہے نا۔ ہائے جن کو سمجھ آئی ہے بخل نہ کرے، خالق تو میں ہوں، اے محبوب ٹھیک کہتے ہو، خالق تو میں ہوں پر مالک تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ سنی نبی کو خدا کا شریک بنا دیتے، خدا کا شریک بنا دیتے۔ ہم کہتے نادانو مصطفیٰ خدا کا شریک نہیں، مصطفیٰ خدا کا حبیب ہے۔ اب شریک میں اور حبیب میں فرق ہوتا ہے، میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک پلاٹ ہو اور دو بھائی ہو، تو دونوں بھائی اس پلاٹ کی ملکیت میں برابر کے شریک ہیں، آدھا ایک کا آدھا دوسرے کا، تو شریک تو وہ ہوتا ہے جو آدھے کا مالک ہوتا ہے، شریک تو وہ ہوتا ہے جو آدھے کا مالک ہوتا ہے۔ ہم مصطفیٰ کو شریک نہیں مانتے، مصطفیٰ آدھے کا مالک نہیں ہے، ہم مصطفیٰ کو حبیب مانتے ہیں، اور حبیب پورے کا مالک ہوتا ہے، آدھے کا نہیں۔
شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب پورے کا مالک ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں میں تو مالکی کہوں گا کہ ہو مالکی کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. فرمایا مصطفیٰ ٹھیک کہتے ہو، خالق میں ہوں پر مالک تو تو ہے. یا اللہ میں مالک ہوں؟ فرما ہاں، اگر یقین نہیں ہے تو ذرا کھڑا ہو، اپنی انگلی کا اشارہ کر کے دیکھ تیری مانتا ہے کہ نہیں مانتا، تو مالک ہے کہ نہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے. میرے نبی کی دعا سے سورج پلٹا، لیکن انداز کیا تھا؟ اللہ فرمایا دعا بھی کر تاکہ پتا چلے جب میری طرف اٹھاتا ہے ہاتھ تو محتاج ہوتا ہے، اور اشارہ بھی کر تاکہ دنیا کو پتا چلے جب دنیا کی طرف رخ کرتا ہے پھر محتاج نہیں، پھر مختار ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، زہرا پاک کے بابا جان نے مقام صحابہ پہ کھڑے ہو کر اپنی ایک انگلی کا اشارہ فرمایا. ایک انگلی کا اشارہ. خدا کی قسم ڈوبا ہوا سورج عصر پہ آ گیا، عصر پہ آ گیا. علی نے نماز قضا نہیں پڑھی، علی پاک نے نماز ادا پڑھی. سورج کو کس نے بتایا کہ نبی بلا رہا ہے؟ اور نبی کے اشارے کا مقصد یہ ہے کہ تو واپس آ جا. سورج کو کس نے واپس آنے کی اجازت دی؟ کس نے شعور دیا؟ کس نے فہم دیا؟ کس نے ادراک دیا؟ کس نے سمجھ دی؟ اور کسی نے نہیں. میرے نبی کی ایک انگلی کا اشارہ ہو گیا تو سورج کو بھی خدا نے فہم و ادراک عطا فرما دیا. اللہ اکبر. بے ایمان آئے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے یہ چاند توڑ کے دکھائی. کیا کیجیے جدوں زمین دے سارے معجزات ویکھ کے تھک گئے نا، کہنے لگے یار جادو ہمیشہ زمین تے چلدا ہے، آسماناں تے نہیں چلدا. تے اج محمد کولوں اوہو جا معجزہ منگو جدا تعلق آسمان نال ہوے. ہاں مصطفیٰ مسکرا پہ کہنے لگے نادانو تانوں پتہ ہی نہیں، تانوں تے پتہ ہی نہیں، اے تہاڈا چن ہے تے میرا کھلونا ہے. تہاڈا چن ہے تے میرا، اور میں 6 ماہ دا ساں تے نے میری گل نہیں موڑی، ہن تے میں 40 سالاں دا ہو گیا. حضرات گرامی قدر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جبل ابو قبیس پہ تشریف لے جاتے ہیں. آمنہ کے لال زہرا کے بابا جان حسنین کریمین کے نانا جان نے فرمایا او کافرو گوارے نا، او بیمانو گوارے نا، آج محمد چاند کو توڑنے لگا ہے. دیکھو دیکھو سارے سب کی نظریں چاند پر. میرے مصطفیٰ کریم نے ایک اشارہ کیا، چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی ایک طرف آ گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف آ گیا. سارے کہنے لگے محمد اگر اس کو توڑ دیا ہے اب جوڑ کے دکھاؤ. میرے نبی نے یوں اشارہ کیا، خدا کی قسم چاند توڑ بھی لیا، توڑ کے جوڑ بھی لیا.